یہ کہتے ہیں کربلا ہوئی کیسے ہے؟ عتیق الرحمان سمبلی کو سمجھ نہیں آتی ہے، منظور نعمانی کو سمجھ نہیں آتی ہے، صلاح الدین یوسف کو سمجھ نہیں آتی ہے، محمود احمد عباسی اور یہ نورپوریوں اور ساکھیوں کو نہیں سمجھ آتی ہے، یزیدیوں کو۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیکر میں ڈھل کر کے ایک تاریخ حسین ابن علی کے سامنے ہے کہ رسول ابراہیم اسماعیل دیکھتے ہیں کہ عراق چھوڑ دیا گیا، ابراہیم نے چھوڑا منصبوں کو۔ دیکھتے ہیں کہ میرے دوسرے جد اسماعیل چھری تلے لیٹ گئے۔ دیکھتے ہیں کہ میرے تیسرے جد میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شہروں کے شہر چھوڑ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے جو حسین ابن علی نے اختیار کیا ہے؟ الحسین منی، جن وصفوں سے میں متصف ہوں انہی وصفوں سے یہ میرا حسین ابن علی بھی متصف ہوگا۔ جیسے میں تم کو ڈلا ہوا خدا کے بندوں میں نظر آتا ہوں ایسے ہی ہے۔ ابراہیم بکا، اسماعیل بکا، رسول خدا اب حسین ابن علی ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں خدا کی رضا کے واسطے۔ اور خدا کی رضا کا واسطہ کیا ہے کہ بیچنا آسان ہے۔ پہلا بکتا اس وقت خدا کے بازار میں ہے جب آدمی اپنی خلوت و جلوت دونوں پاک کر لیتا ہے۔ یزید کے موضوع کو چھوڑ دیں، آپ اس سے الگ ہو جائیں۔ میرا اس وقت موضوع سخن کربلا نہیں ہے، وہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ یہ جو کچھ حسین نے کیا ہے اپنے نفس کے ساتھ اس کا لازمی نتیجہ کربلا میں ہونا ہی تھا۔ وہ تو ہونا ہی تھا، 100% وہی ہونا تھا، اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں، دو رائے ہے ہی نہیں۔ پیے گا پانی تو پیاس بجھے گی، کھائے گا تو بھوک ختم ہوگی۔ ایسا حسین جیسا کہ رسول نے فرمایا ہے تو کربلا تو ہوگی ہی، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن تھا۔ بلکہ حیرت اس بات پر ہمیں ہوتی کہ حسین تو ایسے ہوتے لیکن کربلا نہ ہوتی، تو پھر یہ مجھے حیرت ہوتی کہ حسین ابن علی تم تو ایسے تھے، پھر تم کربلا ہوئی کیوں نہیں؟ یہ اعتراض ہوتا۔ یہ کہتے ہیں کربلا ہوئی کیسے ہے؟ عتیق الرحمان سمبلی کو سمجھ نہیں آتی ہے، منظور نعمانی کو سمجھ نہیں آتی ہے، صلاح الدین یوسف کو سمجھ نہیں آتی ہے، محمود احمد عباسی اور یہ نورپوریوں اور ساکھیوں کو نہیں سمجھ آتی ہے، یزیدیوں کو۔ ہمیں تو یہ آتا ہے کہ یہ ہے ایسا حسین تو کربلا ہوئی کیوں نہیں ہے ایسا ابراہیم تو شہر سے نکالا کیوں نہیں گیا ہے ایسا نوح تو کشتی میں بٹھایا کیوں نہیں گیا ہے ایسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مکہ چھڑوایا کیوں نہیں گیا اور چھوڑا کیوں نہیں گیا ہے؟ ہمیں تو اس پہ تعجب ہے، آپ کسی اور چیز پہ تعجب کر رہے ہیں، میں کسی اور تعجبات کے بارے میں سوچ رہا ہوں، تمہاری حیرتیں ادھر ہو رہی ہیں، میں تمہاری ذہنیتوں پہ متحیر ہوں کہ یہ کیسی عقلیں لے کر آئے ہیں کہ حسین جیسی شخصیت سے کربلا کے ظہور پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ حیرت تو اس پر بنتی ہے کہ ہو بھی حسین ابن علی اور ہو بھی انا من الحسین والحسین منی، ہو بھی سیدہ اہل شباب الجنہ، ہو بھی ہما تو ریحانتی، پھر کربلا نہ ہو تو یہ مقام حیرت ہے، پھر کربلا نہ ہو تو یہ مقام حیرت ہے، کٹے نہ لاشا تو یہ حیرت ہے، کیما ہو کر جسد حسین کا یہ حیرت ہے، اور اگر شہروں میں نہ پھرتا تو اور حیرت ہوتی۔ نیزوں پہ سر گھوم جانے چاہیے، نیزوں پہ سر گھومنے چاہیے، جسم کا کیما ہو جائے، بیوی بچوں میں سے ایک نہ بچے، بہنوں کی ردائیں چھن جائیں،
لوگ جسم حسین کو ڈھونڈنے کے لیے جائیں تو جسم حسین نہ ملے، اور ابن تیمیہ امام حسین کے سر ڈھونڈنے کے لیے راس الحسین کتاب لکھے کہ کدھر گیا امام حسین کا سر۔ آج تک دنیا پریشان ہے کہ حسینی سر کہاں ہے جس کو بوسہ دیتے تھے رسول خدا۔ پوری دنیا میں ان ناصریوں سے پوچھو، وہ جو کٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں گیا ہے، اس کے بعد وہ سر گیا کہاں؟ اس کا مطلب اتنا تو سمجھ آیا کہ کربلا سے کٹ کر کوفہ تو گیا تھا نا۔ اگلا سفر کریں گے ہم نہیں کریں گے، وہ تو ہم تم سے بحث کریں گے نا۔ حسین کا سر اگر نہ جاتا کٹ کر، حیرت ہم کو اس پر ہوتی۔ یہ جو کٹ کر گیا ہے میرے لیے تو اس میں کچھ حیران نہیں ہے، یہ کٹنا ہی چاہیے تھا۔ جو ایسا کرے گا اس کا کٹنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ ایک تبصرہ یہ میرا ہے، ایک ناصبی کا تبصرہ ہے۔ ابن العربی، ایک ہے ابن عربی صوفی، وہ نہیں، وہ تو حسینی ہے۔ ایک ابن العربی ہوا ہے جس نے احکام القرآن لکھی ہے، تفسیر پوری۔ وہ کہتا ہے کہ حسین کا سر اس کے نانے کی تلوار سے ہی کٹا ہے۔ کیا مطلب؟ کہتا ہے حسین چونکہ باغی تھا، نبی کے دین میں باغی کی سزا سر کاٹ دینا ہوتا ہے، اس لیے شرعیتاً ٹھیک ہوا ہے۔ اگر تلوار چلی ہے تو حسین کی گردن پر، چونکہ وہ باغی تھا حکومت کا، اور اسلام میں جو حکومت اسلام کے خلاف بغاوت کرنے کے سر کاٹ دینے کا حکم ہے۔ نتیجہ تو صحیح نکالا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ ناسبی تھا، تبصرہ کر گیا جرت کے ساتھ، تو تبصرہ ہمارا بھی سن لینا، کیونکہ وہ پیکرے رسول میں اور رسوائے رسول میں ڈھل چکا تھا، تو سر کٹنا بنتا تھا۔ جو بندہ اس قدر پاک ہو جائے اس کا سر کٹنا بنتا ہے، جو نفس مطمئنہ ہو جائے اس کی گردن کٹ کر بازاروں میں اور گم ہو جانے میں ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو اوصاف رسول میں ڈھال لے اور اس مقام تک کہ ڈھالتا ڈھالتا وہ رسول میں مرج ہو کر ضم ہو کر دو کی بجائے ایک ہو جائے، کٹ جانا چاہیے اس کا سر، کیونکہ یہ دنیا ہے، دنیا ہے۔ دنیا میں یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹا ہے طوائف کے کہنے پر۔ یقتلون النبیین بغیر الحق، قرآن کہتا ہے کہ نبیوں کے سر کاٹ دیے گئے اور بغیر کسی وجہ کے کاٹے گئے، اور رسول قتل کر دیے گئے، اور رسول نے فرمایا آروں سے چیر دیے گئے رکھ کر۔ انگلی نہیں کٹتی ہے چھری کے ساتھ، آرا رکھ کر چیر دیا گیا ادھر سے پکڑ کر۔ درخت کا تنا بنایا، اس آدمی کو، نبیوں کو درخت کا تنا بنا کے کی طرح کھڑا کر لیا، اور اس کے اوپر سے ایک نے ادھر سے آرا پکڑا، ادھر سے چیرا جا رہا ہے نبی۔ لوگ درخت چیرتے ہیں، یہ نبی چیرا جا رہا ہے۔ لوگ تصویر ٹانگتے ہیں، یہ نبیوں کے ہاتھ پاؤں کو کیلوں کے ذریعے ٹھوکا جا رہا ہے۔ لوگ پکوڑے فرائی کر کے اور جانور فرائی کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں، یہ پیغمبروں کو اور ان کی اولادوں کو کھولتے تیلوں میں فرائی کیا گیا ہے۔ او رسول نے کہا یہ خباب، یہ تم نے کیسا سوال ہم سے آ کر دیا کہ وقت کب بدلے گا؟ جب لوگ تنگ آ گئے، مکہ کے اندر دنیاوی دکھ اٹھاتے اٹھاتے، تو رسول خدا ٹیک لگائے بیت اللہ کے ساتھ کھڑے بیٹھے تھے اور سوچ رہے تھے کہ رسول خدا کا میں ہوں اور بیت اللہ کسی اور کے قبضے میں ہے، اور بت ہیں خدا خانہ خدا میں، اور لوگ مجھے ستا رہے ہیں۔ صحابی داخل ہوا اور رسول خدا کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، یہ دنیا کی مشکلیں، یہ ہمارے دین پہنچانے کی مشکلیں کب ختم ہوں گی؟ رسول جلال میں بار چھوڑ دی، پیغمبر آگے ہو کر کے یوں اس کی آنکھ میں آنکھ نبی نے ڈال لی، اور تب اطمینان
इत्मीनान को छोड़ा पैगंबर ने, इत्मीनान को। यानी नबी ने कहा एक सवाल आया है, एक मेंटेलिटी है, एक वसवसा है, एक ज़हनियत है जो मेरी दावत के मुकाबले में मेरे ही पीछे चलने वाले ने सवाल खड़ा करके रख दिया है मेरे सामने। वो दावत के एक पूरे मुकाम को समझ ना पाया था। उस वक्त लगाता है जब वो इत्मीनान लेना चाहता है, टेक उस वक्त छोड़ता है जब कोई क़यामत आ चुकी होती है कि आपका बेटा मर गया। ऐसे में पैगंबर आगे बढ़े, फरमाया तुझ पर तो वो वक्त ही नहीं आया जो पिछलों पर आया था। वो चीर दिए गए और खौलते तेलों में डालकर और उनको मेखें डालकर उनको मार दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। और तुम कहते हो कि कब खुदा की नुसरत और मदद आएगी। एक सहाबी का वहम दूर करने के लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने से पहले की कायनात की कुल तारीख सुनानी पड़ गई। देखो, ये वसवसा कोई छोटी चीज नहीं होता है।